اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا تو اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی اللہ کی حدوں کو قائم نہ کر سکیں گے تو ان پر اس مالی معاوضے پر کچھ گناہ نہیں جو عورت بدلے میں دے کر چھٹکارا حاصل کر لی۔ یعنی جو عورت نے چھٹکارا حاصل کیا ہے تو پھر اس پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ جب مرد اپنے حق ہی نہیں ادا کر رہا، اس کے اوپر جبراً اس کو طلاق نہیں دے رہا، کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت کی ایک اور یہ گندگی کی علامت تھی ان کی۔ وہ اس طرح کیا کرتے تھے، عورت کو ایک طلاق دیتے، پھر اس کے بعد سنبھال لیتے دوبارہ، پھر ایک طلاق دیتے، پھر 3 مہینے گزر جاتے، پھر طلاق دیتے، اسی طرح وقت گزرتا جاتا۔ اور اسی کے موقوف پر ایک یہ آیت مبارکہ ایک عورت کے متعلق نازل ہوئی جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ اس کو طلاق دیتا رہے گا اور رجوع کرتا رہے گا، اور ہر مرتبہ جب طلاق کی عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو رجوع کر لے گا۔ اب یہ معاملہ اگر بندہ مثال کے طور پہ بندے نے طلاق دی ہے، اس کے بعد 3 مہینے ہیں عدت کے، بالکل آخری دن میں جا کے بندہ دوبارہ اس کے ساتھ رجوع کر لے، پھر بندہ طلاق دے، پھر بندہ 3 مہینے بعد جا کے آخری دنوں میں رجوع کر لی، پھر بندہ طلاق دے اور اس کے بعد عورت فارغ ہو جائے، تو یہ والا معاملہ تقریباً 9 مہینے تک پہنچ جائے گا۔ عورت بیچاری 9 مہینے تک اپنے آپ کو باندھ کے رکھے گی۔ تو اس زیادتی سے بچنے کے لیے کہا کہ یہاں تو رکھ لو پیار محبت سے، اگر چھوڑنا ہے تو وہ بھی بلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اس کو اذیت نہ دو اللہ۔ اور اگر کہا کہ تم اذیت دو گے تو اس کا بھی جو تمہیں اجر ملے گا وہ اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر عورت چھٹکارا حاصل کر لے تو وہ بھی اس کے لیے بالکل جائز ہے، اس کے اندر پھر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ سن لے پھر اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جس شخص کی وجہ سے عورت کو تکلیف ہو رہی ہے، عورت کو اذیت ہو رہی ہے، اب وہ اپنا اجر سن لے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب جو بندہ ظلم کرتا ہے وہ سوچ لے کہ اس کے بارے میں کتنی احادیث کے اندر وعیدیں ہیں، کیونکہ یہ عورت پر ظلم ہے اور یہ زیادتی ہے۔ تو اس چیز سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ جو شخص ظلم کرے گا پھر وہ تیار رہے اپنے عذاب کے لیے، اپنے ٹھکانے کے لیے۔ اور اس کے بعد خلا کے متعلق چند احادیث ہیں کہ بغیر عذر کے اگر عورت مرد کے آگے یہ مقدمہ رکھ دے کہ مجھے طلاق چاہیے بغیر عذر کے، تو سنیں پھر ابو داؤد کی حدیث، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن اس کو جنت کی خوشبو نہیں عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا کہ بغیر وجہ کے، کیونکہ دیکھیں نا وجہ ہوگی تو تب طلاق طلب کر سکتی ہے آیت مبارکہ کے تحت بھی، اور اسی صورت میں اس کو طلاق ملے گی۔ اگر وجہ نہیں ہے تو پھر یہ احادیث اپنے سامنے رکھے۔ اور اس کے بعد فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے، کیونکہ جب بندہ بھڑکائے گا تو جب میاں بیوی کے آپس میں معاملات ہوں گے تو وہ طلاق طلب کرے گی اپنے خاوند سے، تو یہ تو زیادتی ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی فرمایا وہ شخص ہی ہم میں سے نہیں ہے، وہ خارج ہو جائے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث جو مسلم شریف کے اندر ہے، رقت انگیز حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ اپنے لشکر سے روانہ کرتا ہے بڑے شیطانوں کو، اپنے چیلوں کو، پھر جب وہ شام کو واپس آتے ہیں تو جو سب سے زیادہ مقرب ہوتا ہے اس کو بھی قریب بلاتا ہے، سارے شیطان سامنے آتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے فلانا کام کیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلانا کام کیا، شیطان آگے سے کہتا ہے کہ اس نے کچھ نہ کیا۔ پھر ایک شیطان، ایک چیلا تھوڑا دور بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروایا تھا، تو شیطان اس کو سامنے بلا کے کہتا ہے کہ تو ہی تو میرے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اسی شیطان نے سب سے بڑھ کے کام کیا ہے۔ میاں بیوی کے ساتھ تعلقات، کیونکہ اس کے ساتھ نسل قائم ہوگی، اس کے ساتھ زندگی کے اندر بہاریں آئیں گی، اسی تعلق کے ساتھ پوری زندگی اس کے معاملات چلنے تھے۔ اگر اس کے اندر گڑبڑ آ گئی ہے تو مجھے بتائیں، پہلی تو بات نسل برباد ہے۔ نسل کی تربیت کون کرے گا؟ ماں باپ نے کرنی تھی، ماں باپ سے بڑھ کے تو اور کوئی نہیں کر سکتا، چاچا ماما تایا جتنا مرضی سکا ہو،
وہ تربیت وہ نہیں کر سکتا جو ایک ماں باپ کرتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ شفیق اولاد کے حق میں ماں باپ ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ پیار محبت اپنی جان تک چھڑکنے کے لیے ماں شام کی کھانا نہیں کھاتی جب تک بچہ کھانا نہ کھائے، اس کو ایک پیٹ کے اندر کروٹیں پڑتی رہتی ہیں، یار بچے نے کھانا نہیں کھایا میں نے کس طرح کھا لی، یہ اس کے اندر ایک الجھن ہے۔ تو جتنے شفیق ماں باپ ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جب نسل برباد ہوگی تو جب وہ بڑے ہوں گے تو لوگ پوچھیں ان کی تو طلاق ہوگی، ان کو دور ہو گئے، اب وہ بچے کے ذہن کے اندر کیا آئے گا، وہ لوگوں کے اس کو تانے جب ملیں گے وہ تکلیف کے اندر آئے گا، پھر وہ کس طرح رپلائی دے گا باہر لوگوں کو، کس طرح بات کر سکے گا، کس طرح نظروں میں نظریں ملا کے بات کر سکے گا۔ اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ مقدس رشتہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہمیت دی ہے۔ اس کے بعد